نجف اشرف میں خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا روضہ مبارک ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک وقت میں اہل مدینہ کی درخواست پر خلافت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تھی جب خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں اور سازشیوں نے شہید کر دیا تھا اور مدینہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور سخت افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے قرآن و سنت کے مطابق 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے فرائض انجام دیے۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ایک خارجی فتنہ پرداز عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت آپ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات کے مطابق بنو امیہ کے بڑھتے ہوئے تسلط اور خارجیوں کی شرانگیزیوں کی وجہ سے آپ کے فرزندوں اور رفقا نے مصلحتاً آپ کی تدفین کو خفیہ رکھا اور عام طور سے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کا مرقد کہاں ہے۔ کوئی کہتا تھا آپ کو آپ کے گھر میں دفن کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسجد کوفہ کے صحن میں۔ البتہ اہل بیت ہی آپ کے مدفن سے باخبر تھے، یہاں تک کہ بنو امیہ کا دور گزر گیا اور بنو عباس برسر اقتدار آ گئے۔ ابو جعفر منصور عباسی متوفہ 158 ہجری کے زمانے خلافت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے نشاندہی کی کہ حضرت علی کا مرقد نجف اشرف میں ہے۔ نجف اشرف جو آج کل ایک بڑا آباد شہر ہے، ان دنوں کوفے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک ویران ٹیکرا تھا اور اس مقام کو غری کہا جاتا تھا۔ چنانچہ ابن طاؤس نے اپنی تصنیف کا نام فرحت الغری اسی نسبت سے رکھا ہے۔ غری نامی یہ ویران ٹیکرا ایک بلند سطح زمین پر تھا۔ شہر کوفے سے باہر کا ریگزار بتدریج بلند ہوتا ہوا اس ٹیکرے تک پہنچتا ہے، مگر اس ٹیکرے کے آگے کچھ ہی فاصلے پر کافی گہرے نشیب میں ایک وسیع ریتیلا میدان پھیلا ہوا ہے جس کے کنارے ایک چھوٹی سی نہر بہتی ہے جس کا نام چری ہے۔ کہتے ہیں اس نشیبی میدان میں ایک بہت بڑا دریا تھا جس کا نام نے تھا۔ بعد میں یہ دریا خشک ہو گیا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ اس میدان میں آج بھی جا بجا سیپیاں اور گھونگے دبے ہوئے ملتے ہیں۔ جب یہ دریا نئے خشک ہو گیا تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے تھے نئے جف، نئے دریا کا نام ہے اور جف کے معنی ہے خشک ہو گیا، یعنی دریا خشک ہو گیا۔ اس طرح اس مقام کا نام ہی نئے جف ہو گیا جو مختصر ہو کر نجف بن گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نجف کے اسی ٹیکرے پر جو کبھی اونچا کوہستان تھا، کشتی نوح طوفان اترنے کے بعد ٹھہری تھی، واللہ عالم بالصواب۔ علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں جو 25 جلدوں پر مشتمل بہت بڑی قاموس ہے، جلد 22 کے صفحے 36 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی نے کوفے سے ہیرا تک کا وسیع افتادہ علاقہ 40,000 درہم میں خرید لیا تھا اور نجف بھی اسی میں شامل تھا، اور حضرت امام جعفر صادق کی تصدیق کے مطابق شہادت کے بعد حضرت علی کو آپ کے فرزندوں اور اہل بیت نے اسی نجف کے ٹیکرے پر دفن کیا تھا اور آپ کے مدفن کو شہرت نہیں دی تھی، مگر جب ابو جعفر منصور عباسی مقام رصافہ میں پہنچا تو اسے مدفن علی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس نے اسی وقت قبر کے اطراف ایک کٹہرا بنوا دیا تاکہ قبر محفوظ ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق کی وفات 148 ہجری میں ہوئی اور خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی بھی، جس نے شہر بغداد بسایا تھا، 158 ہجری مطابق 775 مسیحی میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے مدفن کا ذکر ہارون رشید کے عہد میں ملتا ہے جو ابو جعفر منصور کا پوتا تھا اور جس کی وفات 193 ہجری مطابق 809 مسیحی میں ہوئی۔ دہلمی نے ارشاد القلوب میں لکھا ہے کہ جب ہارون رشید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے حکم دیا کہ مدفن علی پر ایک قبہ تعمیر کیا جائے جس کے 4 دروازے ہوں۔ یہ تمام واقعات 2 صدی ہجری تک کے ہیں۔ 3 صدی ہجری میں تبرستان اور دیلم کا والی محمد ابن اسماعیل زید الحسینی تھا جس کی وفات 287 ہجری مطابق 900 مسیحی میں ہوئی۔ اس نے 270 ہجری میں حضرت علی کے مدفن پر ایک عمارت تعمیر کرائی جو کافی عرصے تک قائم رہی اور زائرین بڑی تعداد میں آنے لگے۔ اس دوران میں متعدد اہل خیر عمارت کی تعمیر، توسیع اور مرمت کراتے رہے۔ ادھر عباسی تخت خلافت پر ہارون رشید اور مامون رشید کے بعد مشہور عباسی خلیفہ معتصم اور اس کے بعد واثق باللہ کا زمانہ گزر گیا اور طوائف الملوکی کے سبب مرکز خلافت کمزور ہو گیا۔
اس افراتفری کے دور میں اصفہان و شیراز کے حاکم رکن الدولہ ابو شجاع بویہی نے غلبہ حاصل کر لیا اور خلیفہ برائے نام رہ گیا۔ اس بویہی خاندان کا مشہور اور طاقتور حکمراں عضد الدولہ گزرا ہے، جس کا اصل نام فنا خسرو تھا۔ یہ اصفہان میں پیدا ہوا اور 372 ہجری مطابق 983 مسیحی میں فوت ہوا اور بغداد میں دفن ہوا۔ عضد الدولہ عباسی مملکت کا بااختیار فرمانروا تھا۔ اس کے عہد میں یکے بعد دیگرے کئی عباسی خلیفہ برائے نام تخت خلافت پر نظر آتے ہیں۔ اہل بیت سے عقیدت کی بنا پر عضد الدولہ نے امیر المومنین کے مدفن پر ایک عالیشان روضہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ پرانی عمارت کو منہدم کر کے اثر نو ایک وسیع عمارت بنائی گئی۔ اس کام کے لیے عضد الدولہ نے ماہر کاریگروں کو جمع کیا اور کثیر دولت خرچ کی۔ شاندار قبہ، زری، پختہ صحن اور متعلقہ عمارتیں تعمیر کرائیں۔ نجف اشرف کی یہ مبارک زیارت گاہ ایک وسیع صحن کے درمیان ہے، جس کا فرش پختہ ہے۔ صحن کے اطراف احاطے کی مضبوط اور بلند دیوار ہے جو پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس دیوار کے اندرونی جانب حجرے چاروں طرف بنے ہوئے ہیں، جن میں سے چند حجروں میں قبریں ہیں اور دوسرے حجروں میں درسگاہیں اور مسافروں کی قیام گاہیں ہیں۔ ان حجروں کی قطار کے سامنے کھلا صحن ہے۔ صحن کے درمیان میں چاروں طرف رواق یا دالان بنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں ذریح اور روضہ مبارک ہے جو دالانوں سے 4 فٹ اونچا ہے اور چاروں طرف چڑھنے کے لیے زینے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں دالان مدار مبارک کے قبے پر ختم ہوتے ہیں اور زائرین انہی دالانوں سے ہو کر مدار تک پہنچتے ہیں۔ مقبرے کی عمارت ایرانی طرز کی ہے، جس پر کاشیگری سے مزین تختیاں جڑی ہوئی ہیں۔ گنبد پر جو تختیاں جڑی ہوئی ہیں ان پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ دن کی دھوپ اور رات کی چاندنی میں سنہری گنبد کی چکا چوند عجب سما باندھ دیتی ہے۔ زیارت گاہ کے احاطے میں داخلے کے 4 شاندار دروازے ہیں جو چاروں رواقوں کے مقابل ہیں۔ ان میں باب قبلہ بہت نمایاں اور مشہور ہے۔ احاطے کے باہر کی دیوار سے متصل دکانیں اور بازار ہیں اور ان کے ساتھ بڑی شاہراہیں ہیں اور اب نئی طرز کی عمارتیں بھی ہیں۔ گردش زمانہ کے کھیل بھی عجب حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ نجف یا غری جو کبھی ویرانہ تھا آج بہت بڑا اور بارونق شہر ہے، اور کوفہ جو کبھی عراق کا نگینہ تھا کھنڈر اور ویران پڑا ہے۔ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جس ذات بابرکات سے کوفے کی رونق تھی وہ نجف اشرف منتقل ہو گئی تو اس کے پیچھے پیچھے کوفے کی رونق بھی نجف اشرف چلی گئی اور نجف کی ویرانی نے بھاگ کر کوفے کے کھنڈروں میں پناہ لے لی۔ بے شک شب و روز اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔